बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज़ आवाम की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर इमरान और राज़म खान तनोली हाज़िर खिदमत है। हम इस टाइम मौजूद हैं नेबरहुड कौंसिल खलाफट 4 में। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नेबरहुड कौंसिल खलाफट 4 के सैयद अब्बास अली शाह साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं हमारे मोहतरम पाकिस्तान अवामी तहरीक के डिविज़नल सदर डॉक्टर जंगीर अब्बासी साहब, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। हम आपको वेलकम करते हैं, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। डॉक्टर साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। शाह साहब, आप अपना तारफ़ कराइएगा और सियासत में आने का आपका क्या मकसद है, इस बारे में भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी, मेरा नाम अब्बास अली शाह है। खलाफट टाउनशिप सेक्टर नंबर 3 से मेरा ताल्लुक़ है। साबका जो गांव है हमारे, वो वैसे मेरा गांव नुमाइया है, और सियासत में जो क्वालिफिकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में बता दूँ, मैं ट्रेडिकल से किए, सेक्टर से खलाफट से रिपोर्ट में डिग्री कॉलेज में से मैंने एजुकेशन की है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट शुरू है, उससे वाबस्ता थे। फिर उसके बाद इलेक्शन में आना इस तरह हुआ है कि बस वैसे भी मैं सोशल बंदा हूँ, महल्ले के काम काज, लोगों के काम काज वैसे भी करता रहता हूँ। फिर ये भाई सारे बैठे हुए हैं, इन्होंने मिल के फैसला किया है, पूरे गाँव ने मिल के फैसला किया है कि यार आपको आगे आना चाहिए ना। फिर मैंने कहा चलो इनके पूरे साल इनके कहने पे मैं आ गया हूँ, मतलब अपने पूरे गाँव के कहने पे मैं आ गया हूँ। और अल्लाह पाक को इज़्ज़त है, इन्होंने पूरी हिम्मत की है मेरे साथ, शाना बशाना चले और मुझे मतलब बनाए। आपके नेबरहुड कौंसिल के अवाम इलाका के क्या क्या मसाइल, ऐसे मसाइल हैं जो रह गए हैं, पिछले दौर इक़्तिदार में रह भी जाते हैं, तो अहम मसले कि आपने ऐड किया हो कि अलफ उठाने के बाद सबसे पहला काम ये करना? इस तरह है कि जी हमारे इलाके में मसलों की भरमार है ना, थोड़े मसले आएंगे। मसले इतने हैं कि जो हमारा जो ऊपर वाला इलाका है ना, जो खलाफट टाउनशिप में आता है, सेक्टर नंबर 3 का इलाका है, इसमें तो इतने मसले नहीं हैं। खैर, 1-2 गलियाँ हैं जिनमें कुछ जो कच्ची पक्की हैं, या कुछ 1-2 मिल लाइनों का मसला है। इससे ज़रा सा नीचे चले जाएँ, मुल्का आबादी है सेक्टर नंबर 3 की, मलाखीवा उसको बोलते हैं, वहाँ पे आप विज़िट करके देखें, या मेरा कोई सियासी लीडर भी आके वहाँ पे देखे, वहाँ पे पानी का इतना इशू है कि लोगों के घरों में पानी नहीं है पीने के लिए। और गैस सुबह आई थिंक 9 बजे आती है, तो वो लोग सारे मजदूर तबका हैं, वो सुबह निकलते हैं, वो मेरे ख्याल में कुछ लोग नाश्ता जो है वो नहीं करते हैं, कुछ मुस्किन करते ही नहीं है। मतलब उधर बहुत सारे मसाइल है ना, गलियाँ कच्ची हैं, और हमारे MPA साहब ने अभी कुछ उधर 1-2 ट्यूबवेल दिए हैं, 1 ट्यूबवेल इधर उन्होंने मलामती में दिया है, एक नीचे दिया है। उसके साथ उन्होंने दौड़ भी लगा रही हैं कि हो सकता है रमज़ान तक वो चल जाए तो इससे पानी का मसला तो कुछ हल हो सकता है। और इधर जो नीचे मुख्य मत 12 ट्यूबवेल है, वो ज़रा सा थोड़ा लेट चलेगा। काम हो रहे हैं, ये नहीं काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं, मगर उनके मसाइल बहुत है ना, हमारे इलाके के मसाइल बहुत है, ये उस तरफ के तो ख़ास तौर पर ज़्यादा हैं। तो अब कोशिश कर रही हैं और ऐड किया है कि जब तक ये मसाइल हल नहीं करते चैन से नहीं बैठेंगे, और इंशाल्लाह वो लोग वही देंगे। मैं नहीं कहता, जब जाकर अभी हम लोगों के पास जाएँ और उनसे पूछें, हलफ उस दिन भी गए हैं, मगर उससे पहले के दिन रात एक ही हुई है उनके कामों के लिए। सुबह से लेके शाम तक उन लोगों के साथ खुद बेलचा लेके अगर नाली साफ करनी है तो खुद कर रहा होता हूँ, किसी को नहीं कहता कि वो मेरे साथ करो, मैं खुद करता हूँ तो लोग खुद आके मेरे साथ करते हैं। मैं अपनी गली की नालियाँ खुद साफ करता हूँ। इनका भतीजा है, वो मुझे कहता है कि चेयरमैन का मतलब ये नालियाँ साफ करने वाला। मैंने कहा हाँ, चेयरमैन का मतलब ये नालियाँ साफ करने वाला। वो बच्चा है हमारा ना, खादम है हम लोग आवाम के, तो हमें ये काम खुद करने चाहिए। मसले जो है हल करेंगे, बैठ के हल करेंगे, कुछ MPA के हुए उनसे हल करवाएंगे, कुछ MNA के हुए उनसे हल करवाएंगे, कुछ जो हम खुद कर सकते हुए किसी को तकलीफ नहीं देंगे, खुद करेंगे। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के मौजूदा हालात बहुत ख़राब हैं, आप कह सकते हैं कि ये हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी? इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो 25 को पता चलेगा इंशाल्लाह, देखते हैं। हालात वैसे बेहतर नहीं है आप लोगों के। आपके पसंदीदा लीडर कौन है? जी, मुझे इमरान खान अच्छे लीडर हैं। और आप कह सकते हैं कि वो आइंदा
जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी अच्छे लीडर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अच्छे लीडर थे। ये जो पसंद है लीडरों की बात करें। अच्छा, मौजूदा जो आपके लिंक गलियाँ हैं, जो लिंक रोड ख़राब हैं जी, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, क्या इक़दाम होगा? इस तरह जी कि हमारी इधर गैस लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है। वो मरयूब साहब ने इस तरह किया है कि वो सारी गलियों में ना लाइन नहीं दे रहे हैं, नई लाइन दे रहे हैं, उसकी वजह से गलियाँ पुख्ता थी मगर वो कटाई करके उसकी खुदाई कर रहे हैं, ज़ाहिर है फिर वो कच्ची हो गई तो उसकी वजह से बड़ा मसला बना हुआ है। थोड़ा सा पानी का इशू भी बना हुआ है क्योंकि पानी की पाइप लाइनें जो पुरानी थी वो प्लास्टिक की थी, कुछ टूट का शिकार भी हो गई हैं, तो अभी लगे हुए हैं उनकी वजह से वो गलियाँ हो सकता है कि मरयूब साहब पैकेज दिए हमें, इसके बाद गलियों की पुख्तगी का ज़ाहिर सारी गलियाँ ही कच्ची हो गई है ना वापस, तो कोशिश करेंगे। आप सैयद फैमिली से तलक रखते हैं, सैयद फैमिली के चश्मो चिराग हैं, तो आप सैयद का क्या लफ्ज़ी मैन है? और दूसरी बात है आपको ज़्यादातर शाहजी के नाम से जानते हैं जी, ये क्या है? जी हमारे इधर ज़्यादा गांव का ही रवाज समझ लेना अपना, जो कल्चर हमारा वही चल रहा है ना, पुराना गांव वाला ही। तो जैसे सईदों को शाहजी कहते हैं, बाजी कहते हैं, शाहजी, इस तरह पीरो, ये इस तरह लोग पुकारते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। बाकी जो है सैयद घराने से हूँ, और सैयद बनना बहुत मुश्किल है, सैयद बनना बहुत मुश्किल है। वो कहते होते हैं सैयद सजदे नाल सजदे दे, बिना सजदे सैयद सजदा नहीं। वो सैयद तो बहुत से हैं, अल्लाह पाक ज़िंदगी सबको अल्लाह और बरकत डाले सैयदों में, मगर वो अपने आप को सैयद साबित करना बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत का ही शोबा क्यों इख्तियार किया है? वैसे भी तो अवामी खिदमत हो सकती है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, मैं 98 से कर रहा हूँ खिदमत लोगों की और करता रहूँगा भी इंशाल्लाह। ये इस तरह है कि आप ये क्वेश्चन बेशक मेरे आप दोस्तों से पूछ लें, भाइयों से पूछ लें कि लोग वैसे भी किसी का कोई मसला होता है ना किसी जगह भी, तो वो मुझे बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका मसला हल हो, जिस तरीके का भी मसला हो कोशिश करते हैं कि अच्छी तरीके से ऐसे तरीके से उसको हल किया जाए। और उसके बाद ये नहीं है कि मैं बस मूड है और सियासत में चला आया, इस तरह नहीं हुआ। इसके पीछे बड़ा लंबा अर्सा है, काफ़ी लंबी कहानी है, और ये भाई हैं साथ लगे हुए थे, हम कई इलाकों में गए हैं, कई काम करते ही रहते हैं। तो फिर ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जगीर साहब, मलक वहीद साहब हैं, मलक आजम साहब हैं, एक हमारे चीफ मुश्ताक साहब हैं, इस तरह के और बहुत सारे दोस्त हैं सौ के हिसाब से हैं जिन्हें बहुत फोर्स किया है। और इधर हमारा जिरगा बैठा है, ये साथ ही हमारा कम्युनिटी सेंटर है, इधर हमारा जिरगा बैठा है जिसमें लोगों ने फैसला किया है। और भी लोग थे मेरे जो मुखालिफ कैंडिडेट थे, 7 कैंडिडेट थे, तो जिनमें से मैंने विन किया है। तो फिर इन्होंने फोर्स करके ये कहते हैं कि नहीं आपको आगे आना चाहिए, इस दफ़ा मेरिट पे आएंगे बंदे, जो भी बंदा आया मेरिट पे आएगा। फिर इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा, जिन्होंने वोट आपको नहीं दी जी, तो आपका कैसा सलूक रहेगा? ये तो बस वो टिपिकल किस्म को मुझे वैसे भी कहते होते हैं मेरे दोस्त, यार तू रवायती नाज़िम नहीं है। बात ये है कि मैं रवायती नाज़िम नहीं हूँ, ना ही मुझे रवायती नाज़िम बनने का या ना ही मुझे रवायती सियासतदान बनने का कोई शौक है। मसला इस तरह है कि जिसने वोट नहीं दिया वो कौन है? मेरा भाई है, मेरे भाई से भी इख्तलाफ है, हो सकता है ना भाई में घर में भाई से भी इख्तलाफ होता है, ये तो सियासी मुखालफत हो गई। बाकी तो हम आपस में भाई हैं, जिसने वोट नहीं दी वो भी भाई है, जिसने वोट दी है वो भी भाई है। काम तो मैं नाज़िम तो उसका भी हूँ जिसने वोट नहीं दी, और उसका भी हूँ जिसने वोट दी है। वोट देने न देने से उस बंदे का मेरे जहन में इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी मेरा भाई है, जिसने वोट दिया है वो भी मेरा भाई है। और ये नहीं है कि वो जिसने वोट नहीं दिया वो मेरे पास आएगा तो काम नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, उसी तरह करूँगा जिसने वोट दिया उसका काम करूँगा। और मेरे जहन में ऐसा कोई कंसेप्ट मुझे तो फील ही नहीं होता ऐसा मुझे वोट दिए कि नहीं। ठीक है जी, दिया, बस जो मुकाबला होना था हो गया, जीत के ऊपर आ गए हैं, बस जी अल्हम्दुलिल्लाह आप खिदमत करेंगे। जिसने वोट दिया उसके काम करें, जिसने नहीं दिया उसके भी काम करें। अच्छा, सच आवाज़ टीवी की टीम ने अचानक आपसे रब्ता किया और आपने क्या महसूस किया? आपके सामने ही बिजी था कामों में, आप देख रहे थे, आपको पता था ये गैस लाइन पानी की लाइनों का थोड़ा सा मसला बना हुआ उधर लगे हुए थे, तो अच्छा लगा क्योंकि आप भाइयों को आना चाहिए। और ये थोड़ा सा ये है कि ज़रा सा ये प्रॉब्लम हुई है कि वो टाइम निकालना ज़रा सा मुश्किल हुआ है, ये बिजी था तो उस वजह से। बाकी बहुत अच्छा लगा है आपका आना। मैं तो कहता हूँ आप अरमान
نہ دوسرے ماں کھا جایا کرے، پھر گپ شپ ہو جاتی ہے، لوگوں کے مسائل کا پتہ چل جاتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں اس طرح نا، ابھی تو ہم 4-5 بندے بیٹھے ہیں نا، اس طرح کہ ہمارے پاس تو بڑی ہماری محفل ہوتی ہے، اس میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو اکٹھے بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، ذرا عوام کو ہمارے مسائل کا پتہ چلے گا، ہمیں عوام کے مسائل کا پتہ چلے گا. اور میرے اپنے جو وزراء ہیں ان کے آگے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ذرا سا نیچے دیکھیں، نیچے والے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں. یقین مانیں ان لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ان کے مسائل دیکھ کے، ان لوگوں کے چہرے دیکھ کے، ان کی غربت دیکھ کے، دیہاتدار کیا کر رہا ہے. یقین مانیں ہمیں اوپر نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا تھا. جب میں ان کے گھروں میں ووٹ مانگنے گیا ہوں نا ایک ایک گھر میں، تو مجھے تب پتا چلا ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، یہ زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں. ایک بندہ صبح کھائے پیے بغیر جاتا ہے اور پورے دن بیلچا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں. تو میرا تو دل چلا ہے اس کے لیے، تکلیف ہوئی ہے مجھے بھی، بہت زیادہ ہوئی ہے. اور کوشش کروں گا انشاءاللہ جتنا کتنا ہو سکا میں اپنے دوستوں سے مل کے، یہ میرے بھائی میرے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، میں کسی مشکل میں مجھے انہوں نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. میں پیچھے جب بھی مڑ کے دیکھتا ہوں 4 کھڑے ہوتے تھے، تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو 10 ہوتے ہیں، 10 ہوں تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو 12 ہوتے ہیں، 2-4 زیادہ ہی ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے بھائی انہوں نے بڑی یہ میرے ساتھ ہیں. انشاءاللہ مل کے کریں گے ان کے مسائل بھی حل. اور جائیں گے بھی کسی کے پاس جانا پڑا تو میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں کسی کے پاس جانا ہی نہ پڑے، خود نوٹس کیا جائے، دیکھا جائے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو عوام کی آواز اوپر نہیں پہنچاتے، ان کے جو ہیں ان کو میں کیا بولوں، جو ان کے دوست یار ہیں جو ادھر کے، وہ ان کی ہماری آواز ادھر تک خیر پہنچتی نہیں ہے، تو ان کو پہنچانی چاہیے. اگر اس آپ کے ذریعے میری آواز پہنچتی ہے تو کائنڈلی اپنی عوام پہ تھوڑا سا خیال کریں. جدھر ہو رہے ہیں کام، یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہو رہے ہیں کام، مگر کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ توجہ نہیں دی گئی. ابھی بھی بجلی کا مسئلہ ہے، ابھی بھی پانی کا مسئلہ ہے، ابھی بھی سود گیس کا مسئلہ ہے، جو بیسک ضروریات ہیں ہے ہی نہیں، توجہ نہیں ہے نا. یہ ہمارا اسکول ہے، اس میں آج میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ کمرے جتنی کلاسیں ہیں اتنے کمرے ہیں. ایک پرنسپل کا آفس ہے اور لیب، کمپیوٹر پڑے ہیں، لیب نہیں ہے. سائنس روم کا سامان پڑا ہے، سائنس روم میں اس سامان کا کیا فائدہ، ان کمپیوٹر کا کیا فائدہ جو سامنے پڑے ہیں مگر بچے سیکھ نہیں سکتے. بچے جا تو رہے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. میں اپنے جوانوں پہ، اپنے بچوں پہ بہت زور دوں گا. ان بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ میرا اپنے جوانوں پہ اور اپنے بچوں پہ بہت زور ہے کہ ہمارا جو یہ ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے یہ اگر بہتر ہوئے نا تو کم سے کم ہمارا آنے والا معاشرہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھی سوچ لے کے آئیں، میرے بچوں کو اچھی سوچ دینا چاہتا ہوں. اچھا، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور سچ آواز ٹی وی کے فورم کی وساطت سے اپنے چاہنے والوں کو، ووٹروں کو، سپورٹروں کو پیغام دینا چاہیے. بس یہی پیغام ہے. انہوں نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کیا ہے، میرے سپورٹروں نے، میرے بھائیوں نے، میرے پورے علاقے نے کیا ہے. الحمدللہ بڑا اچھا چلے ہیں میرے ساتھ. ویسے بھی بڑی عزت دیتے تھے اور عزت دیتے ہیں. اللہ پاک ان کو عزت دے، اللہ پاک ان کو صحت دے، اللہ پاک ان کو ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق. شکریہ جی. ہمارے دوسرے مہمان ہیں جی پاکستان عوامی تحریک کے ڈویژنل صدر ڈاکٹر جنگیر عباسی صاحب. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے. امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. تو ناظرین کو یہ جو موجودہ حالات ہیں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے کہ یہ موجودہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی، کیا بنے گا، مختصر لفظوں میں یہ بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ اور آپ کی ٹیم کا دل کی کامیابی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے میں سب کی طرف سے معاف مانگتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے پاس آئے. جو بات آپ نے کی حالات کی، تو کیونکہ آپ میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں اور جو میڈیا ہے جس طرح کسی بھی چھوٹی چیز کو دیکھنے کے لیے خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ میڈیا خود ایک خوردبین ہے. وہ ان تمام حالات کو خوردبین کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سے وائرس ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے جنم لیا ہے اور کتنے نقصان دہ ہیں. تو اس کا تو بالکل آسان جواب ہے کہ حالات کیا ہوں گے. جو عدم اعتماد کر رہے ہیں ان کے پاس کیا پروگرام ہے. اگر عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو جو عدم اعتماد کر رہے ہیں، جنہوں نے پورے ملک کو سر اٹھا رکھا ہے عمران خان کے خلاف، اس گورنمنٹ کے خلاف،
وہ خود کون لوگ ہیں, آیا وہ 75 سال سے مختلف شکلوں میں اس بھوکے رہے ہیں یا اقتدار پہ رہے ہیں یا نہیں رہے. اگر رہے ہیں تو پھر وہ آ جائے گا کون سا طوفان یا انقلاب آ جائے گا. یہ اس ملک اس سے بھی زیادہ گرائیوں میں جا کر کرے گا, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ایک چھتری کے نیچے جمع ہوتے ہیں صاحب, یہ ہمیشہ کی طرح جب بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ سارے جو چور لٹیرے کرپٹ سیاستدان, ایک مافیا ہے یہ سیاست میں, یہ سارا مافیا ایک چھتری کے نیچے جمع ہو جاتا ہے اپنے مفاد کے لیے. تو ملک کے ساتھ کوئی نہیں ہے, تو ملک کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے کہ ملک تباہ ہو, غربت ہو, بے روزگاری ہو, جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے حالات اپنے خراب ہے نچلی سطح پہ. یعنی اپنے اقتدار کی ضرورت ہے, وہ جس طرح بھی مل جائے, وہ جس چھتری کے نیچے سے ملے, ان کو وہ چاہیے, اس کے لیے وہ دن رات لگے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ عوامی تحریک اور ہمارے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد قادری صاحب تو اس سسٹم کے خلاف ہیں. وہ تو اس نظام کو ہی نہیں مانتے جو ہمارا یہ پارلیمانی نظام ہے. اس نظام میں تو یہی لوگ آئیں گے پلٹ پلٹ کے, چھتریاں چینج ہو جائیں گی, چہرے چینج ہو جائیں گے, لیکن نظام وہی رہے گا. یہ نظام ان لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں اور یہ لوگ اس نظام کو سوٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمارا تو جو نظریہ وہ یہ ہے کہ اس ملک میں یہ نظام ہونا چاہیے, اس ملک میں متناسب نمائندگی کا نظام ہونا چاہیے. نوری صاحب متناسب نمائندگی, یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ پورا ضلع ہریپور میں بہت بڑی بات ہے, تمام لوگ سنیں گے. متناسب نمائندگی یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی آپ کچھ عرصہ پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں 4 سال پہلے, اس میں آپ دیکھیں کہ لبیک یا رسول اللہ جو جماعت ہے اس نے 20 لاکھ سے زائد ووٹ دیے پورے پاکستان میں, لیکن ان کے پاس قومی اسمبلی کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے. یعنی کہ 20 لاکھ جو لوگوں نے رائے دی ہے وہ ساری کی ساری اس سسٹم میں وہ ردی کی ٹوکری نہیں چلی گئی. کیوں کہ یہ سسٹم ہوا ہے کہ سسٹم میں آپ کو ایم پی جتانا ضروری ہے, ایم ایل اے جتانا ضروری ہے. تو یہ جتنے بھی کرپٹ سیاسی لیڈر ہیں یا یہ اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمانی نظام رہے اور یہی دوبارہ پلٹ کے آئیں مختلف روپوں میں. کبھی وہ پی ٹی آئی کی صورت میں آ جائیں گے, کبھی نور کی صورت میں آ جائیں گے, کبھی پیپل پارٹی کی صورت میں آ جائیں گے. تو جب تک متناسب نمائندگی اور اس نظام کی ایک اور آپ کو میں صورت میں بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ 4 آدمی الیکشن لڑتے ہیں, ایک آدمی ایم ایل اے کی سیٹ 1 لاکھ ووٹ لے کر وہ جیت جاتا ہے اور سیکنڈ جو 80,000 ووٹ لیتا ہے, تیسرے نمبر والا 60,000 لیتا ہے, چوتھے والا 30,000 لیتا ہے, کوئی چھوٹے میری طرح چھوٹی جماعتوں والے بھی ہوتے ہیں, کوئی 5,000 لیتے ہیں, کوئی 4,000 لیتے ہیں. تو یعنی کہ لاکھ والا آپ کا ایم ایل اے اور اس کے خلاف 2 لاکھ ووٹ اس کے مخالف پڑی ہے, وہ کسی اس کا کوئی قیمتی نہیں ہے. تو سب سے بڑا یہ نقصان ہے اس نظام کا. زیادہ نظام کو چینج ہونا چاہیے, اداروں کو چاہیے اور تمام سیاسی لوگوں کو چاہیے, اور جو شعور رکھتے ہیں سیاست میں ان لوگوں کو چاہیے, اچھی سوچ والی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس سسٹم کے خلاف بغاوت کریں بجائے اس کو بار بار پریکٹس کرنے کی. اور یہاں پہ متناسب نمائندگی کا وہ سسٹم لے کر آئیں کہ جس میں چھوٹی جماعت بھی ہو تو اس کو بھی 2-4 سیٹیں مل جائیں. ایک مثال دیتا ہوں, جس طرح ہماری جماعت ہے پاکستان عوامی تحریک, اور پورے ملک میں وہ 40 لاکھ ووٹ لیتی ہے, تو کم از کم ہمارے 8-10 ایم ایل اے اسمبلی میں جا سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح لبیک والے جا سکتے ہیں, اسی طرح جماعت اسلامی جا سکتے ہیں جو 60-70 سال سے الیکشن لڑ رہی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 3-4 سیٹیں ان کے پاس ہیں بس. مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں, کاف لیگ کو دیکھ لیں, اور چھوٹی جماعتوں کو دیکھ لیں. اس سسٹم میں 3-4 ووٹ سیٹیں لے کر بجائی جاتی ہے, پھر وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. 5 سیٹوں والے بھی کہتے ہیں جی ہمیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے. تو یہ سسٹم بدنما دبا ہے اس نظام کو. لہٰذا اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان عوامی تحریک کا یہی ادارہ ہے کہ جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا, 1000 الیکشن کرا لیں, جتنے مرضی آپ جناب عدم اعتماد کر لیں, یہی لوگ مختلف صورتوں میں پلٹ کے آئیں گے. ان موجودہ حالات پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور علامہ محمد اقبال صاحب, ان کے ایک شعر جو ہے اقوال زرعی, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. عمران صاحب جو قائد اعظم محمد علی جناح کی آپ نے بات کیا, تو قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ ہم استعمال کریں. وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے بیماری کی حالت میں دن رات محنت کر کے اس ملک کو بنایا ہے. اور علامہ اقبال قلندر لاہوری وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس ملک پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور علامہ اقبال کی صورت میں تبدیل ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم
قائد اعظم اور ڈاکٹر علامہ اقبال ایک کا خواب ہے اور ایک کی تحریر ہے. اس کی حالت اگر آج دیکھیں نا, اور اس کے بعد جو لوگ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر بالخصوص میں یہ بات کہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے ان ماؤں نے, ان بہنوں نے اپنی قسطیں پار کروائی, ایک ایسا ملک بنے کہ جہاں پہ پاکستان بن جائے تاکہ اس کے بعد کسی بھی جوان بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے, کسی ماں کا جوان بیٹا قتل نہ ہو سکے, کوئی نوجوان بے روزگار نہ کرے, کوئی ماں دوائیوں کے لیے اپنے گردے نہ بیچے, کوئی والد اپنے بچے نہ فروخت کرے. انہوں تو قربانیاں سی دی اس وقت کے لیے, اور محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہوتے علامہ اقبال کی تبدیل کی صورت میں جو بہت 14 اگست کا میرا اور کل 23 مارچ بھی ہے, تو ان کی محنتیں اور ان لوگوں کی قربانیاں جنہوں نے شہادتیں کی, ہزاروں کے ساتھ لوگ شہید ہوئے اس ملک کو بنانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جب اس ملک کا یہ حال میں دیکھتی ہوگی نا روحیں, وہ قربانی دینے والی روحیں جس میں قائد اعظم محمد علی جناح, جس میں فخر اسلام, قلندر لودھی, ڈاکٹر علامہ اقبال, اور وہ تمام ہماری مائیں بہنیں اور نوجوان ساتھی اور بزرگ جنہوں نے اس وقت شہادتیں قبول کی اور اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اس ملک کو بنانے کے لیے پیش کی, ان کی روح جب یہ حالات دیکھتی ہوگی نا تو, اور موجودہ حالات میں ہمارے قائد ڈاکٹر قادری صاحب جو اس ملک کی تکمیل چاہتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کا خواب اور قائد اعظم کا پاکستان دوبارہ لیں, ان کی روحیں جب یہ دیکھتی ہوگی تو وہ تڑپ تڑپ کے یہ بات بھی کہتی ہوگی کہ کیا اس لیے تقدیر نے چلوائے تھے دن کے, کیا اس لیے تقدیر نے چلوائے تھے دن کے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دی. جب اس پاکستان کو وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی روحیں دیکھتی ہوگی تو تڑپ تڑپ کے یہ لازمی کہتی ہوگی کہ اس لیے یہ گھونسلہ تو ہم نے نہیں بنایا تھا کہ تنکا جمع کر کے, محنت کر کے, دن رات ایک کر کے, قربانیاں دے کر, خون کے دیے جلا کر, جوانیاں دے کر, قسطیں دے کر, کیا اس لیے یہ ملک تو نہیں بنایا تھا کہ کوئی ظالم اس کو کوئی ادھر جلا رہا ہے, کوئی ادھر جلا رہا ہے, کوئی ادھر جلا رہا ہے, کوئی ادھر سے پوری لے جا رہا ہے. تو ان کی روح تڑپ تڑپ کے اس پوری پاکستانی قوم بالخصوص نوجوانوں سے یہ لازمی سوال کرتی ہوں کہ نوجوان اٹھو, جس طرح ملک بنانے کے لیے تمام نوجوان, تمام نظریے, تمام مسلک, تمام پارٹیز اکٹھی ہوئی تھی, اس وقت قوم تھی, ملک نہیں تھا, تو تمام اکٹھے ہو کر انہوں نے ملک بنایا. آج بابا قوم کی روح اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی روح, اور آج اس دور میں ڈاکٹر قادری صاحب نوجوانوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ نوجوان اٹھو اس ملک کو بچانے کے لیے, جس طرح ملک بنانے کے لیے پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی, آج ضرورت ہے اس ملک کو بچانے کے لیے تمام وہ نوجوان جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں, تمام وہ جماعتیں جو اس ملک سے مخلص ہیں, اس ملک کی خیرخواہ ہیں, اٹھیں ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر, اسی طرح جس طرح قائد اعظم کے ساتھ ان کی رہنمائی میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے تھے. تمام لوگ, میری مائیں, میری بہنیں, نوجوان ساتھی, بزرگ اکٹھے ہوں اور اس ملک کو بچائیں, ان ظالموں سے, کرپٹ سسٹم سے اور کرپٹ لیڈروں سے اس کی جان چھڑائیں, اور اس ملک میں ایسا نظام ہو, وہ نظام ہو جس کا خواب ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیکھا تھا کہ اس ملک میں ایسا مستفی انقلاب ہو کہ رات کو 12 بجے بھی اگر آپ کی اور میری بہن, آپ کی بیٹی, میری بیٹی اگر آپ کو کہیں سے بھی گزرے تو کسی کی ضرورت نہ ہو تو اس کے دوپٹے کی طرف پہلی آپ کھا کے دیکھ سکیں. ایسا ملک ہوگا جس میں نوجوان ڈگریاں لے کر جگہ جگہ پہ ایم پی اور MLA کے ڈیروں میں چکر نہ لگائیں. ایک ایسا ملک ہو کہ جس میں اگر باپ اگر بیٹا اگر کوئی کیس کرتا ہے, آگے اس کا پوتا جا کر اس کیس کا ہے, جس میں انصاف ملے, جس میں روزگار ہو, جس میں اس ملک کو لوٹنے والوں کا تصاب ہو, اور جتنے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ان سے دولت واپس دی جائے. اس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, تمام نوجوانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور ہمیں امید ہے کہ رات جتنی بھی سیاہ ہو اس کی صبح رات قبول ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس ملک میں تبدیلی بھی آئے گی, حقیقی تبدیلی, اور انشاءاللہ اس ملک کا انقلاب اس ملک میں لازمی آئے گا. انقلاب اس ملک کی ضرورت ہے. ابھی ہم انقلاب کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس ملک کی بقا اس میں ہے کہ اس ملک میں نوجوان اٹھیں, اچھی سوچ والی جماعتیں اٹھیں, اکٹھے ہو کر اس ملک میں ایسا سسٹم لے کر آئیں کہ جس میں پروفیسر بھی الیکشن لڑ سکیں, جس میں جج بھی الیکشن لڑ سکیں, جس میں میڈیا کا صحافی, سینئر صحافی بھی الیکشن لڑ سکے, جس میں ہیڈ ماسٹر ریٹائر بھی الیکشن لڑ سکے, جس میں وکیل بھی الیکشن لڑ سکے, جس میں شریف آدمی بھی الیکشن لڑ سکے, جس میں PhD, اسکالرس, ماسٹر, MPhil کیے ہوئے نوجوان بھی الیکشن لڑ سکے. میرے بھائیو, یہ وہ الیکشن ہے کہ جس میں صرف سرمایہ دار الیکشن لڑ سکتے ہیں, صرف جگیردار الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور آخری بات کیا کہ میں عمران بھائی آپ سے اجازت دوں گا
کہ اس سسٹم کو آپ 21 توپوں کی سلامی دیں کہ دیکھیں کہ کلاس 4 کے لیے اگر آپ اپنے کسی بیٹے کو, کسی بھتیجے کو, اپنے کسی کارکن کو چیئرمین صاحب یا آپ لے کر جاتے ہیں کہ اس کو کلاس 4 بھرتی کریں, بلکہ آپ اتار فیکٹری میں لے کر جاتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ نوکری رکھ لیں, تو وہ کہیں گے کہ میٹرک شرط ہے, میٹرک کو نہیں ضرورت ہے. لیکن اس سسٹم کو آپ 21 توپوں کی سلامی دیں. اس سسٹم میں کلاس 4 جس نے صرف پانی پلانا ہے, فائل ایک دفتر سے لے کر اس دفتر میں لے کر جانی ہے, اس کے لیے تو میٹرک شرط ہے. لیکن آپ کے سسٹم میں تحصیل چیئرمین کی سیٹ کے لیے کوئی تعلیم شرط نہیں ہے, ڈسٹرکٹ ناظم کے لیے کوئی تعلیم شرط نہیں ہے, ایم پی اے کے لیے کوئی تعلیم شرط نہیں ہے, ایم این اے کے لیے جس نے جا کے قانون سازی کرنی ہے اسمبلی میں, اس کے لیے کوئی تعلیم شرط نہیں ہے. جس ملک کی حالت یہ ہو کہ اس کا نمائندے کے لیے تعلیم کی شرط نہیں ہے, اس ملک کا کیا ہوگا؟ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ یہ راز نہیں اب راز رہا, سب اہل گلستان جان گئے. یہ راز نہیں اب راز رہا, سب اہل گلستان جان گئے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, جان گلستان کیا ہوگا. شکریہ جی. ہمارے دونوں سائڈ پہ جو مہمان بیٹھے ہیں بہت زبردست باتیں کی ہیں. اب یہ چھوٹا بچہ ہے شاہ صاحب کا, یہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے. جی بولیں. آپ اپنی اسپیچ سناؤ. بولیں. پاکستان زندہ ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. پھر واپس جلدی آ رہا ہے.